السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیئر ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں ایم اے اسلامک سروسز یوٹیوب چینل۔ اپنے چینل پر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ الحمدللہ ہمارے چینل پر آپ کو بخاری شریف سے احادیث سننے کی سعادت میسر ہوتی ہے۔ آج بھی انشاءاللہ بخاری شریف سے ایک حدیث پاک سنیں گے جسے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کتاب بدء الخلق میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے۔ حدیث کا نمبر ہے 1711۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ عز وجل، فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے۔ اب یہاں ایک بات یاد رکھیے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اور پھر آگے ہم حدیث پاک سنتے ہیں تو یہ تو کہلاتی ہے حدیث پاک، اور ایک حدیث اس انداز پر ہوتی ہے کہ حضور فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے۔ تو یہ جو حدیث ہے نا جس میں اس طرح کی کلمات ہوں کہ اللہ فرماتا ہے، اس کو کہتے ہیں حدیث قدسی۔ حدیث قدسی، اللہ پاک فرماتا ہے، سبحان اللہ۔ اور خبر کون دے رہا ہے؟ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ نے براہ راست اپنے محبوب سے خطاب کیا اور محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلاموں کو بتایا کہ اللہ فرماتا ہے، سبحان اللہ۔ کیا فرماتا ہے؟ سنیے، فرمایا شتمنی ابن آدم وما ينبغي له، اللہ اکبر۔ فرمایا نبی پاک علیہ السلام نے کہ اللہ فرماتا ہے کہ آدمی مجھے گالی دیتا ہے اور اسے یہ مناسب نہیں کہ مجھے گالی دے۔ وَيُكَذِّبَنِي وَمَا يَنبَغِي لَهُ، اور وہ مجھے جھٹلاتا ہے اور یہ اسے لائق نہیں کہ وہ مجھے جھٹلائے۔ اب آدمی اللہ کو گالی دیتا ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ حدیث میں ہی بیان کر دیا گیا۔ فرمایا اما شتمہ ایایا فقولہ ان لی ولدا، فرمایا اس کا مجھے گالی دینا، اس کا یہ کہنا ہے کہ میری اولاد ہے، یعنی جو اللہ کے لیے اولاد ثابت کرے وہ معاذ اللہ ایسا ہے کہ اللہ کو گالی دیتا ہے۔ دیکھیں گالی جو ہوتی ہے نا، اس کا مطلب کسی کی عظمت اور اس کے مرتبے کو گھٹانا۔ تو اولاد کا مطلب ولدا یلدو، پیدا ہونا، جو پیدا ہوا وہ حادث ہے، اور اللہ عز و جل قدیم ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ وہ حادث کا مطلب فنا ہونے والا، بعد میں جو موجود ہوا اور فنا ہو جائے گا۔ تو اگر معاذ اللہ کے لیے اولاد مانی جائے تو اولاد پیدا ہوئی، پیدا ہونے کا مطلب یہ کہ پہلے نہیں تھی، تو جو پہلے نہیں تھی وہ تو حادث ہے، اور حادث اللہ کی اولاد، معاذ اللہ، یہ کیسے؟ تو فرمایا کہ اللہ کے مرتبے کو گھٹانے والی بات ہے نا، اس لیے فرمایا کہ اس کا یہ کہنا کہ میری اولاد ہے یہ مجھے گالی دینا ہے۔ فَقَوْلُهُ إِنَّ لِي وَلَدًا، کہ اس کا یہ کہنا کہ میری اولاد ہے یہ اس کا مجھے گالی دینا ہے۔ وَأَمَّا تَكْذِيبُهُ، اور اس کا مجھے جھٹلانا کیا ہے؟ فَقَوْلُهُ لَن يُعِيدَنِي كَمَا بَدَأَنِي، اس کا یہ کہنا ہے کہ جیسے مجھے پیدا فرمایا دوبارہ پیدا نہیں فرمائے گا۔ اب دیکھیں ایک چیز کا ایجاد کرنا مشکل کام ہوتا ہے، فرسٹ ٹائم کسی چیز کو بنانا، ایجاد کرنا یہ مشکل کام ہے، لیکن جب ایک چیز ایجاد ہو جائے، ہم اپنے اعتبار سے، اللہ کے لیے تو کچھ بھی مشکل نہیں ہے نا، اس کی جو شان ہے کن فیکون، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، اس کی شان یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ فرمائے تو فرماتا ہے کن، ہو جا، فیکون، تو وہ ہو جاتی ہے۔ لیکن ہم اپنی سمجھ کے لیے نا کہ ہمیں بات سمجھ میں آ جائے، کسی چیز کو فرسٹ ٹائم بنانا، ایجاد کرنا یہ مشکل ہوتا ہے، لیکن جب ایک چیز بنا لی گئی، ایجاد کر لی گئی، تو اب اس کی کاپی بنانا یہ تو بڑا آسان کام ہے، یہ مشکل کام نہیں ہے۔ تو فرمایا یہ بات ذہن میں رکھ کر ذرا غور کرو کہ تم نہیں تھے، حالت عدم میں تھے۔ قرآن نے بھی بیان کیا نا سورہ دہر میں، هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، کیا انسان پر وہ وقت نہیں گزرا کہ وہ کوئی قابل ذکر چیز نہیں تھا، اس کا ذکر ہی نہیں تھا، وجود ہی نہیں تھا، وجود ہی نہیں تھا تو ذکر نہیں تھا، تو انسان تو قابل ذکر چیز ہی نہیں تھا، پھر اللہ نے اس کو وجود بخشا، اس کو پیدا کیا۔ تو جس رب نے پہلی بار پیدا کیا اس کے لیے کیا یہ مشکل ہے کہ تمہارے مرنے کے بعد تم کو دوبارہ زندہ کر سکے؟ مشکل نہیں ہے، بڑی شان والا ہے۔ تو فرمایا اس کا یہ کہنا ہے کہ اللہ مجھے دوبارہ زندہ کرے گا جیسے پہلے پیدا کیا تھا، اس کا انکار کرنا یہ مجھے جھٹلانا ہے۔
اللہ کریم جل شانہ کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہم سب کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ کے فیضان سے مالا مال فرمائے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دوبارہ حاضر ہوں گے ایک اور حدیث پاک کے ساتھ، تب تک کے لیے فی امان اللہ۔